بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہے۔ کل ہم نے کھانے کی کچھ سنتوں کا ذکر کیا تھا، آج اسی کے متعلق کچھ اور سنتوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، یعنی کھانے سے متعلق کچھ اور سنتیں سنیے۔ بسم اللہ کہہ کر کھانے کو شروع کرنا، اس میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ علی برکت اللہ وغیرہ کے الفاظ بھی ہیں، تو اور اس کو ابو داؤد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ اور اگر بسم اللہ کہنا بھول جائے، درمیان میں یاد آئے، تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے، اس کو بھی ابو داؤد شریف کے حوالے سے نقل کیا جا رہا ہے۔ کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کرنا، یعنی اپنی سامنے سے کھانا، اپنی پلیٹ میں آپ اپنے سامنے سے کھائیں، برتن کے بیچ یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا۔ مان لیجیے ایک پلیٹ میں آپ بھی کھا رہے ہیں، کوئی اور بھی کھا رہا ہے، تو آپ اپنے سامنے سے چھوڑ کر سامنے والے کے سامنے سے اٹھا رہے ہیں، دوسرے والے کے سامنے سے اٹھا رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ آپ اپنے سامنے سے کھائیے۔ لیکن یہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے ایثار میں، مان لیجیے سامنے ہمارے کوئی کھا رہے ہیں کھانا، اور ان کے سامنے بوٹی یا جو بھی چیز ہے کھانے میں وہ چیز نہیں ہے اور آپ کے سامنے ہے، تو آپ تھوڑا سا ایثار کر دیں، تھوڑی سی اس کو بھی دے دیں۔ اگر ایک آدھی ہے تو تھوڑی سی اس کو، تھوڑی سی آپ لے لیں، اور اگر زیادہ ہیں اور آپ کے سامنے ہیں ان کے سامنے نہیں، تو اپنے سامنے سے اٹھا کر ان کے سامنے بھی رکھ دیں تاکہ وہ بھی کھا لیں۔ البتہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر ان کے سامنے نہیں ہے اور دوسرے کے سامنے اتنی زیادہ ہے کہ مطلب خوب ہے، ان کا بھی کام گزارا ہو سکتا ہے اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں جبکہ آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ تو اپنے سامنے سے کھانا کھانے والی بات کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اچھا، کھانے میں پھونک نہ مارنا۔ کھانا اگر گرم ہوتا ہے کئی بار تو اس میں پھونک مارنے کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، پھونک نہیں مارنی چاہیے، ہو جائے گا ٹھنڈا، تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، تھوڑا سا صبر کر لیجئے۔ اس کو بھی ترمذی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ گوشت کا بڑا پیس ہو اور گوشت کا بڑا پیس ہو تو اس کو چھری سے کاٹ کر کھانا درست ہے، یہ بھی یہاں پر ترمذی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، تیز گرم کھانا نہ کھائیں، یہ بات دھیان رہے، تیز گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ میں نے تیز گرم کھانا کھانے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت کم عمری میں، یعنی ابھی بڑھاپا بھی اتنا نہیں آیا ہوتا، سب دانت وانت سب ان کے ہل آ جاتے ہیں، تو تیز گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا جی، اس کو مسند احمد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ زمین پر گر جائے تو چاہیے کہ اس کو اٹھا لے اور اس کو صاف کر کے کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ جب کھانا کھا چکے تو انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، بخاری شریف۔ انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی اس میں گندگی نہیں ہے، بلکہ اطباء اور ماہرین کا کہنا تو یہ ہے کہ انگلیوں کو چاٹنے سے قوت ہضم میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ آپ یہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، ہر سنت میں کوئی نہ کوئی اتنی بڑی خیر موجود ہے، اتنی بڑی کوئی نہ کوئی طبی مصلحت موجود ہے، اتنی بڑی بھلائی کوئی نہ کوئی موجود ہے، جس کو آج سائنس بتا بھی رہی ہے۔ اس ٹائم میں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سائنس کے اوپر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جان کر کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہے تو یہی حق ہے، بس اس کو قبول کر لیا، چاہے عقل قبول نہ کر رہی ہو، لیکن نہیں، اگر نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو بس قبول ہے۔ اب یہ جو سائنس کا سہارا لے کر آپ سنتوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ سنتوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بات، یہ جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائنٹسٹ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی انگلیوں کو چاٹنے میں شفا ملتی ہے، یعنی معدہ مضبوط ہوتا ہے یا ہضم جلدی ہو جاتا ہے، تو چلیے ہم انگلیاں چاٹیں گے، تو آپ نے سائنس کی بنیاد پر کیا، سنت آپ کے پیش نظر کہاں ہے؟ سائنس کو ذرا سائیڈ میں رکھ دیجئے، سائنس جو کہتی ہوگی کہا کرے۔ ہم ایمان جو لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، سائنس اس کی موافقت کرتی ہو یا اس کی مخالفت کرتی ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ الگ بات رہی کہ سائنس قرآن و سنت کی مخالفت کرنے کا دم نہیں رکھتی، قرآن و سنت میں اتنا دم ہے، لیکن ہم جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ سائنس کے افادیات اور سائنس کے فائدوں کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے میرا، ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں سائنسی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، ہم سنت پر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں۔ سائنس سے ہمیں اس لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس سائنس کہے گی تو مانیں گے، سائنس نہیں کہے گی نہیں، سائنس بالکل نہ کہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ آپ کہیں تو ہم مانیں گے، نہیں، ہمیں ماننے کے لیے سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ماننے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ اب اگر یہ مزید بات یہ رہی کہ اس کو سائنس بھی تائید کرتی ہو تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت کی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس دور کی ایک اور عجیب و غریب ایک مثال ہو گئی، ایک نئے انداز کی، نئے دور کے نئے انداز کی تصدیق جو میرا اللہ کروا رہا ہے سائنٹسٹ کے ذریعے سے۔ کتنے سارے سائنٹسٹ ہیں جو سائنسی تحقیقات کے پیچھے جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے یار جتنی سائنسی تحقیقات ہم کرتے جا رہے ہیں یہ سارا کا سارا اسلام 1400 سال پہلے بتا چکا ہے، جبکہ سائنس کا کی سین بھی اس وقت کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اس لیے سنتوں پر عمل کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر۔ کھانا کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو اس کو کھانے کی دعوت دینا، اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں کوئی آ گیا تو ہم ویسے ہی ٹیمپریری طور پر ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، بس رسما رسمی، آ جاؤ جی کھانا کھا لو، وہ بھی رسما کا رسمی کہہ دیتا ہے، چلیے جی پڑھو بسم اللہ۔ بھئی یہ سنت ہے، اس کو اخلاص کے ساتھ بٹھائیے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ ڈلیا میں روٹی کتنی ہے، ارے اللہ اس کی بھی پورتی کر دے گا، اور نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اگر کھانا کم ہے تو تھوڑا میں کھا لوں، تھوڑا آپ کھا لیجئے، بات ختم ہوئی۔ رسما رسمی نہ ٹوکیے بلکہ اخلاص کے ساتھ اس کو شریک کیجئے۔ ہمارے یہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یار ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں، یہ آدمی اس ٹائم آ گیا، بتاؤ یہ کوئی آنے کا ٹائم تھا، ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ آ گیا، اف استغفر اللہ۔ ارے اگر یہ آیا ہے تو اس کا مقدر بھی ساتھ آیا ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ کوئی مہمان اگر آ رہا ہوتا ہے، کتنی مرتبہ دیکھا، میں اس کے واقعات سنا سکتا ہوں آپ کو، کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ کسی مہمان نے فون کیا میں آنے والا ہوں جی، اللہ کی قدرت سے اس کا رزق اس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس آ گیا ہے۔ میں نے کتنے واقعات میرے ساتھ میں نے ایسے دیکھے۔ تو اس آنے والے سے گھبرائیے مت، اس کو بلکہ شریک کیجئے، اس کو کھانے میں شریک کیجئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا بھی ہے کہ مان لیجیے میں کھانا کھا رہا ہوں، اس نے ذرا باہر کے دروازے سے دیکھ لیا کہ میں کھانا کھا رہے ہیں تو وہ جھانک کے چلے جائیں گے، کیوں چلے گئے؟ آپ کھانا کھا رہے تھے اس لیے چلے گا رہے ہیں۔ میں کھانا کھا رہا تھا تو آپ چلے کیوں گئے؟ میرے مقدر کا تھوڑی کھاؤ گے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسلام کو فالو کرو۔ اگر کوئی آ گیا ہے تو اس کو شریک کرو، اور آپ کھا رہے ہو اور کوئی آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو کھانا کھاتا ہوا دیکھ کر بھاگ نہ جائے۔ یہ چیز ہے بھائی، یہ ہے اسلام۔ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اصل میں۔ اچھا جی، جس خادم نے کھانا پکایا ہو اسے کھانے میں شامل کرنا یا اس کو کھانے میں سے کچھ الگ دے دینا، یہ اس کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ خادم کا حق ہے، یہ ترمذی نے نقل کیا۔ تو بہرحال خادم کا بھی حق ہوتا ہے، اور خادم کو بھی اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ بھی ہمارے کھانے میں جو ڈشز ہم کھا رہے ہیں اس نے بنائی ہیں ہمارے لیے، وہ بھی شریک ہو۔ یا بائی دی وے وہ ہمارا باورچی تو نہیں ہے، یعنی مطلب ہمارے مطبخ کا خادم تو نہیں ہے، لیکن کسی اور لائن سے ہمارا خادم ہے، کسی بھی لحاظ سے ہمارا خادم ہے، تو اس کو بھی شریک کیجیے۔ چلیے اور بھی ہیں سنتیں تو، لیکن آج کی کلپ کو یہیں ختم کریں گے۔ اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ان سنتوں بھرے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں تاکہ امت میں اللہ کرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی خوش ہوں، آپ سے بھی خوش ہوں، اور جو سنتوں پر عمل کریں ان سے بھی خوش ہوں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔